نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ صدق اللہ العظیم الحکیم۔ نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین، نبی کریم علیہ السلام سید الانبیاء اور خاتم الرسل، نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کمالات بخشے، وہ خوبیاں اور امتیازات بخشے جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوئے۔ نبی کریم علیہ السلام مدینہ المنورہ پہنچے، اس حال میں پہنچے، ہر تاریخ پڑھنے والا یہ سننے والا جانتا ہے کہ مکے میں رہنے والوں نے جب آپ کا رہنا دوبھر کر دیا، آپ کے لیے چلنا پھرنا مشکل کر دیا، آپ کی راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کے اوپر پتھر برسائے گئے، اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ کیا کیا سلوک نہ کیا گیا، کیا کیا مصیبتیں اور کیا کیا پریشانی ان کے چاروں کو نہ جھیلنی پڑی، سب کو معلوم۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام چونکہ رحمت للعالمین تھے، آپ مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ پہنچے، پھر وہی لوگ جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے اوپر پتھر برسائے تھے، جنہوں نے پیروں تلے کانٹے بچھائے تھے، جنہوں نے آپ کے صحابہ کو دہکتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا تھا، آپ کے ساتھیوں کو تہہ تیغ کیا تھا، آپ کے ساتھیوں کو ذبح کیا تھا، جب وہ لوگ مصیبت میں آتے ہیں، پریشان حالی سے دو چار ہوتے ہیں، قحط سالی سے دو چار ہوتے ہیں، تو بنفس نفیس نبی کریم علیہ السلام نے خود ان کی امداد فرمائی۔ پھر یہی لوگ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ کے قابو میں آئے، آپ کی گرفت میں آئے، آپ کے قبضے میں آئے، تو صرف آپ نے ان کو معاف ہی نہیں کیا، ان کے وہ مظالم، ان کی وہ ستم گری جو نبی کریم علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کے ساتھ روا رکھی گئی تھی، اسے معاف ہی نہیں کیا، بلکہ آپ نے کہا کہ ہم معاف ہی نہیں کرتے ہیں، بلکہ لا تثریب علیکم اليوم، ہم ان حرکتوں پر تمہیں ملامت بھی نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح سے نبی کریم علیہ السلام نے وہ حسن سلوک، وہ حسن اخلاق پیش کیا کہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں بنو ثقیف کا ایک قبیلہ حاضر ہوتا ہے، ایک جماعت حاضر ہوتی ہے جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی تھی، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے اسے مسجد نبوی میں ٹھہرایا جو مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ عزت کا مقام ہوتا ہے۔ اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں کافروں وظیفہ بھی جاری کیا، بلکہ دوسرے الفاظ میں یہ کہہ لیجیے خلفائے راشدین اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے معاملات اس طرح کے واقعات سے بھرے پڑے ہیں، لیکن ان سب باتوں کے باوجود کافروں سے دوستانہ تعلق برتاؤ روا رکھنا کچھ شرطوں کے ساتھ ہے۔ علماء لکھتے ہیں معاملات یعنی ان کے ساتھ تجارت کرنا، ان کے ساتھ اجرت ملازمت کا معاملہ کرنا، حرفت صنعت کا معاملہ کرنا، ان کے گھر میں مزدوری کرنا یا ان کو مزدور بنانا، ان کے گھر میں ملازم بننا یا ان کو اپنے گھر میں ملازم بنانا، ان کے وہاں مزدوری پہ کام کرنا یا ان کو اپنے وہاں مزدوری پہ کام میں لانا درست ہے، کوئی شک و شبہ نہیں، اس کو معاملات کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے مدارہ، کسی بھی کافر کے ساتھ حسن سلوک کیا جا سکتا ہے، اچھے سے اچھا برتاؤ کیا جا سکتا ہے، اس کو چائے پلائی جا سکتی ہے، وہ آپ کے گھر میں مہمان آئے تو اس کی خاطر مدارات کی جا سکتی ہے، لیکن ذہن میں
دینی نفع اس کو پہنچانا ہو، یا پھر اس سے دفع ضرر مقصود ہو، دفع شر مقصود ہو، یعنی اس سے اس طرح کے تعلقات اس بنیاد پر تاکہ کل یہ ہمیں نقصان نہ پہنچائے، کل یہ ہمیں تکلیف نہ پہنچائے، یہ ہمارے لیے مدد رساں ثابت نہ ہو، اسی کو قرآن کریم نے کہا الا ان تتقوا منهم تقا۔ تیسری چیز ہے مواسات، غمخواری کرنا، ہمدردی کرنا۔ قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا ہے لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتے، تمہیں نہیں روکتے ہیں ان کافروں سے جنہوں نے تم کو تمہارے گھروں سے نکالا نہیں، جنہوں نے تم سے تمہارے دین کے بارے میں جھگڑا کیا نہیں، تم سے قتل و قتال کیا نہیں۔ ایسے کافروں کے ساتھ تم حسن سلوک کر سکتے ہو، اچھا برتاؤ کر سکتے ہو، بہترین اخلاق کے ساتھ پیش آ سکتے ہو، بہترین عادات کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آ سکتے ہو، اچھا برتاؤ ان کے ساتھ کر سکتے ہو، اچھا سلوک ان کے ساتھ کر سکتے ہو۔ اب رہی بات موالات، یعنی دلی محبت، اتنی زیادہ ان سے محبت ہو جائے، اتنی زیادہ ان سے محبت ہو جائے، اتنا گہرا ان سے تعلق ہو جائے، اتنی گہرے ان سے مراسم ہو جائیں کہ آپ متاثر ہونے لگے۔ شریعت محمدیہ اتنی پیاری شریعت ہے، اتنی معزز شریعت ہے، اتنی معظم شریعت ہے، اتنی مقدس شریعت ہے، اتنی پاکیزہ شریعت ہے، اتنی مطہر شریعت ہے، اتنی مزکہ شریعت ہے، اتنی مجلہ شریعت ہے، اتنی مصفہ شریعت ہے، اتنی صاف ستھری شریعت ہے، اتنا بہترین مذہب ہے، اتنا مقبول مذہب ہے، اتنا معتبر مذہب ہے، اتنا شاندار مذہب ہے، اتنا جاندار مذہب ہے، اتنا تابدار مذہب ہے کہ مذہب کے مقابلے میں کوئی مذہب کسی اعتبار سے کوئی وجود، کوئی وصف، کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اب جب کوئی وزن نہیں رکھتا تو معلوم یہ ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے متاثر ہوں، یہ بات غلط ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو مؤثر ہونا چاہیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت ہمیں دی ہے، جو ہمیں پیغام دیا ہے، جو ہمیں تعلیم دی ہے، جو ہمیں حدیث مبارکہ دی ہے، جو ہمیں قرآن کریم دیا ہے، ان سب سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم مؤثر ہوں، متاثر نہیں، ہم اثر ڈالنے والے ہوں، اثر قبول کرنے والے نہ۔ اگر ہم اثر قبول کرنے والے ہوئے تو یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ ہم ان کے عادات کو نقل کرنے والے نہیں، ہم ان کے اطوار کو نقل کرنے والے نہیں، ان کے کردار کو نقل کرنے والے نہیں، ان کی گفتار کو نقل کرنے والے نہیں، بلکہ اللہ نے ہمیں جو مقام بخشا ہے وہ ہماری گفتار کی نقل کرے، ہمارے کردار کی نقل کرے، ہماری حیثیت کی نقل کریں، ہمارے چال چلن کی نقل کریں، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اس کی نقل کریں۔ ہم منقول عنہ ہیں، ہم سے نقل کیا جائے گا، ہم کسی کے نقل کرنے والے نہیں۔ اور اگر ہم مؤثر ہونے کے بجائے متاثر ہو گئے تو نتیجہ ہمارے لیے دنیا کے اعتبار سے بھی خراب اور آخرت کے اعتبار سے بھی خراب۔ اور آج معاملہ جو دیکھنے میں آ رہا ہے وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ مسلمان کافروں سے متاثر ہو رہے ہیں، کافروں کے کردار کو اپنا رہے ہیں۔ کوئی کان میں بالی پہنے ہوئے نظر آ رہا ہے، کوئی ہاتھ میں کنگنا پہنے ہوئے نظر آ رہا ہے، کوئی ہاتھ میں تاگا پہنے ہوئے نظر آ رہا ہے، لال پیلا یا اسی طرح سے مختلف قسم کے بال کٹوا کر کے اپنے آپ کی شکل، اپنی شکل کو بندر کی شکل سے ملانے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ سب چیزیں شریعت منع کرتی ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ قلبی موالات، یعنی ہم جب ان سے متاثر ہونے لگے، ان کی عادات کو اپنانے لگے، ان کے طور طریق کو اپنانے لگے، نتیجہ یہ ہوا کہ فاطمہ کی بیٹی، عائشہ کی بیٹی کافروں کی چنگل میں جانے لگی، کافروں کو اچھا سمجھنے لگی، کافروں کو پیارا سمجھنے لگی، کافر جوانوں سے عشق و معاشقہ کرنے لگی، کافروں سے عشق لڑانے لگی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اپنا ایمان جو انمول تھا، بیش قیمت تھا، جس کی کوئی قیمت نہیں تھی، اس کو گنوا کر کے
کافروں کے ہاتھ میں کھیلنے لگی اور محبت کا ڈرامہ بچا کر کے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ معلوم یہ ہوا کہ اسلام وہ مذہب ہے جو اثر انداز ہونے کے لیے آیا ہے، اثر قبول کرنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ اسلام تو الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام تو بلند ہے، بلند ہی رہے گا، اسلام تو اونچا ہے، اونچا ہی رہے گا۔ اب اسلام کے ماننے والے اگر اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کی دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے اور آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔